ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں اکثر و بیشتر کچھ آوازیں اٹھتی ہیں حقوق کے حوالے سے، فلاں کے حقوق، فلاں کے حقوق، فلاں کے حقوق. ایک حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن کبھی دینی پیراڈائم اس کو اگر ہم سوچیں تو ہمارے دین کا مزاج ہمیں مانگنے والا بنانے کا نہیں ہے بلکہ دینے والا بنانے کا ہے. حدیث تو آپ کے ذہن میں ہوگی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، یا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. تو دین کا مزاج جو ہے وہ دینے والا ہے، ہمیں مانگنے والا بنانے کا نہیں ہے. اسی طرح حقوق کے تعلق سے یہ بھی یاد رکھ لیا جائے کہ ہمارے دین نے فرائض کو ادا کرنے پر توجہ دلائی ہے. فرائض بیان بھی کیے ہیں اور ان کے بارے میں کل کی مسئولیت، کل کا اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ، کل کے محاسبے کا معاملہ جا بجا قرآن حکیم بیان فرماتا ہے. اور قرآن کہتا ہے کبھی تو وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا. کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر ایک تو مثل راعی ہے، نگبان ہے، اس کی رعیت میں جو لوگ ہوں گے، اس کی نگرانی میں جو لوگ ہوں گے، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، لازماً تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. سورہ اعراف میں آیا ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے ذمہ داری ادا ہوئی کہ نہیں، اور ہم لوگوں سے بھی سوال کریں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، جو ذمہ داری تم پر ڈالی گئی تم نے کیا کیا. تو دین کا مزاج ذمہ داری پر توجہ دلانے کا ہے. ہاں اس کا یہ بالکل مطلب نہیں کہ دین نے حقوق بیان نہیں کیے. میں تو ایک شفٹ آف پیراڈائم کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم مانگنے والے زیادہ ہو گئے، حق کے مطالبے کرنے والے زیادہ ہو گئے، فرض کے ادا کرنے پر توجہ نہیں. اہل علم میں یہ بھی بیان فرمایا، بات سادہ سی ہے، ہر حق ایک فرض کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے. جو ماں باپ کا حق ہے وہ اولاد کا فرض ہے، جو اولاد کا حق ہے وہ ماں باپ کا فرض ہے. تو فرض ادا کرنے والے بنتے جائیں گے تو آٹومیٹکلی حقوق بھی ادا ہوتے چلے جائیں گے. اور اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے حق کی فکر نہ کرنا، وہ ضرور تمہیں آخرت میں مل جائے گا، مگر اپنے فرض کو نہ بھولو، اس کے بارے میں تمہیں جواب دینا پڑے گا. اس تمہید کے بعد گزشتہ چند دنوں میں اور ماضی میں ہمارے ایک جو بات چلی عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق کے تعلق سے، تو آئیے اس حق کے مطالبے میں ہم بھی اپنا حصہ ڈال دیں، مگر اس انداز سے کہ اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں، ذرا ہم یہ تو دیکھ لیں، ہم جس پیارے دین اسلام کے ماننے والے ہیں، اس نے عورت کو کیسے کیسے حقوق ادا کیے. جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو بہترین سانچے شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، تو ساخت میں پیدا کیا ہے، اس کی تشریح کا تو موقع نہیں ہے. البتہ ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ تکریم مرد کی بھی ہے اور یہ تکریم عورت کی بھی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا فرمائی، تو یہ عزت و تکریم مرد کے لیے بھی ہے، انسان ہونے کے ناطے عورت کے لیے بھی ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. جینے کا حق اللہ نے مرد کو بھی دیا ہے، عورت کو بھی دیا ہے. اگر کسی نے کسی کو قتل کیا، چاہے مرد کو قتل کیا چاہے عورت کو قتل کیا، قرآن نے قصاص کا حکم دیا. ایسے ہی ہے نا، زندہ رہنے کا حق اللہ نے مرد کو بھی دیا، عورت کو بھی دیا. اور وہ بچیاں جو زندہ درگور کر دی جاتی تھی، قرآن کہتا ہے سورۃ التکویر میں، جہاں قیامت کے برپا ہونے اس کے مناظر کا تذکرہ آتا ہے، وہ خاص بات اللہ نے بیان فرمائی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ دفن کر دی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کس جرم کی پاداش میں اسے قتل کر دیا گیا تھا. اس قدر اللہ توجہ دلاتا ہے. تو جینے کا حق عطا کیا گیا، پھر علم کے حصول کا حق عطا کیا گیا. جناب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے دین کا علم حاصل کرنا، علم کو حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا. علماء تشریح کریں گے کہ دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہم میں سے ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اسی طریقے پر عورت کو یہ حق عطا کیا کہ وہ اونرشپ رکھ سکتی ہے، ملکیت رکھ سکتی ہے. ایک بیٹی کے ابا کا انتقال ہو گیا تو باپ جو وراثت میں چھوڑ گیا تو بیٹی کا بھی حصہ ہوگا اس کے اندر، وہ اون کر سکتی ہے. معاش کی ذمہ داری عورت پر نہیں ہے، معاش کی کمانے کی ذمہ داری عورت پر نہیں ہے، مگر اگر کوئی وجہ ایسی بن گئی، مجبوری آ گئی، یہ خاتون کے پاس مال تھا، اپنے بھائی کے ذریعے سے، اپنے شوہر کے ذریعے سے اس نے کہیں انویسٹ کر دیا، تو جو ریٹرن ملے گا، جو انکم ملے گی وہ اون کرے گی، وہ اس کا حق ہے پورا. کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس پہ جو ہے وہ قبضہ نہیں کر سکتا. وراثت کا حق عطا کیا گیا ہے. اللہ کے دین نے قرآن حکیم میں اس کو واضح کیا. علماء سے سیکھیے، علماء سے پوچھیے. قرآن حکیم میں نمازوں کا تذکرہ ہے، نمازوں کی رکعتوں کا ذکر نہیں. ہاں رکوع کا لفظ آیا ہے لیکن رکوع ایک رکعت میں کتنے ہوں گے قرآن میں ذکر نہیں. سجدوں کا ذکر آیا، ایک رکعت میں سجدے کتنے ہوں گے قرآن میں ذکر نہیں، وہ تو حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اتنی بڑی عبادت نماز ہے. اسی طرح زکوٰۃ، روزہ، حج، ان کی بہت ساری جزیات اور تفصیلات اللہ نے قرآن میں بیان نہیں فرمائی. لیکن وراثت کا معاملہ دیکھ لیں،
ماں کا کتنا ہوگا، باپ کا کتنا ہوگا، بیٹی کا کتنا ہوگا، بیٹے کا کتنا ہوگا، شوہر کا کتنا ہوگا، بیوی کا کتنا ہوگا، بہن کا کتنا ہوگا، بھائیوں کا کتنا ہوگا، یہ ایک ایک جز اللہ نے سورہ نساء میں عطا فرما دیا۔ تو وراثت کا حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو عطا فرمایا۔ اسی طریقے پر رائے دینے کا حق اللہ کا دین عورتوں کو عطا فرماتا ہے۔ حضور کا طرز عمل کہاں لے کے جائیں گے جب آپ اپنے گھر والوں سے مشورہ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک مشورہ، انتہائی مشورہ کہاں تھا، یاد آیا؟ جی صلح حدیبیہ، ہاں، اور احرام کھولنے کی بات چلی، حضور نے اظہار بھی فرما دیا اس بات کا، لیکن صحابہ نے احرام نہیں کھولا، وہ حالت منتظرہ میں تھے، اس کے بھی جوابات اہل علم نے عطا فرمائے۔ تو حضور نے کس سے مشورہ لیا؟ امت کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضور پر تو وحی آتی تھی، حضور کو تو مشوروں کی ضرورت نہیں تھی، حضور نے مشورے کی سنت امت کے لیے جاری فرمائی۔ صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، 1400 صحابہ کرام میں موجود ہیں، اور حضور کس سے بات کر رہے ہیں؟ ام سلمہ سے۔ بھئی احرام نہیں اتار رہے؟ اماں نے، امت کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آپ اپنا احرام کھول دیں، ایک جملہ، یہ سب اپنا احرام کھول دیں گے، دوسرا جملہ، اور 14 صحابہ کرام نے احرام کھول دیا۔ تو حضور نے مشورہ لیا۔ رائے کی بات میں نے کی تھی نا، جی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک معاملہ آ گیا کہ بہت زیادہ بھاری بھاری مہر رکھے جا رہے تھے نکاح کے موقع پر، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی روک، کوئی پابندی، کوئی اپر لمٹ لگانا چاہی، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک بوڑھی اماں کھڑی ہو گئیں، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تمہیں کس نے حق دیا؟ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم مہر کی اپر لمٹ کو مقرر کرو، جبکہ قنطارہ قرآن ڈھیروں کا لفظ استعمال کرتا ہے؟ تو سیدنا عمر نے اللہ کا شکر ادا کی۔ یہ اسٹیٹ کا معاملہ آ گیا، ریاست کے حکمراں کا معاملہ آ گیا، وہاں ایک بوڑھی اماں رائے دے رہی ہیں، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس ایک بوڑھی اماں کے ذریعے عمر فاروق کو جو ہے وہ دین کی سمجھ عطا فرما دی۔ اس سطح پر رائے کی بات آ جائے، باقی تو اخلاقیات کا معاملہ، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرو، اپنی ذات سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ، یہ جتنے اخلاقی حقوق ہیں، حقوق العباد کے تعلق سے حقوق ہیں، یہ اللہ کا دین عورت کو عطا فرماتا ہے۔ جی آج کون سے حقوق کی بات ہو رہی ہے؟ عورت موٹر سائیکل پر آ کر بیٹھ جائے، ہاں بھائی یہ کون سا حق ہے عورت کا؟ معاف کیجئے گا، کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارے معاشرے میں جہاں غیرت کے نام پر بچیوں کو قتل اور عورتوں کو قتل کیا جاتا ہے، جہاں قرآن کے ساتھ جو ہے وہ شادیاں کرا دی جاتی ہیں جاگیرداروں کے ہاں عورتوں کی، جہاں وراثت میں حصہ بیٹی اور بہن کو نہیں دیا جاتا، جہاں بیوہ بھاوج کا مال جو ہے وہ ایک شخص ہڑپ کر جاتا ہے، جہاں پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، ان کے کمپارٹمنٹ میں مرد گھسے بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں بچیوں کو ریپ کر کے قتل کر دیا جاتا ہے اور ان کے اوپر کوئی آواز بلند نہیں کی جاتی، ان کو کوئی سزا نہیں دی جاتی، ان حقوق کی کوئی بات کرے نا بھائی، ان حقوق پر کوئی بات کر رہا ہے؟ موٹر سائیکل پہ بٹھا کے کہ عورتوں کو سارے حقوق دلوا دیے جائیں گے، اور پر فریب نعرے لگا کر عورتوں کو میدان میں لا کر جو سارے حقوق مل جائیں گے، یا ذلت اور رسوائی ملے گی، تکریم کے بجائے تذلیل ملے گی، جو کہ مغربی معاشروں کے اندر عورت بھگت رہی ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اسلام کی بات کرو بھائی، دین کی بات کرو، خالق کے عطا کردہ احکام کی بات کرو۔ مردوں کی بات کرو گے تو مرد عورت کو ایکسپلائٹ کریں گے، عورتوں کی بات کرو گے عورتیں مردوں کو ایکسپلائٹ کریں گی، ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے میں نے ابتدا میں آیت تلاوت کی، الا یعلم من خلق، کیا وہی اللہ نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ وہ خالق ہے، مرد کا بھی عورت کا بھی، اس کی عطا کردہ تعلیم، اسی میں خیر، اسی میں نعمت، اسی میں برکت، اسی میں راحت، اسی میں آسانی ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ تو یہ بات کرو کہ اللہ کی شریعت، اللہ کے احکام بھائی وہ ہمیں دے دو، اللہ کی شریعت کا نفاذ دے دو، یہ نعرہ بلند ہونا چاہیے، اس حق کی بات ہونی چاہیے، نہ کہ عورت کو تماشا بنانے کی بات کی جائے، عورت کو ہوس کا نشانہ بنانے کی بات کی جائے، عورت کی تذلیل کی بات کی جائے پرفریب نعروں کے ذریعے سے۔ یہ ہے جو درد دل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اللہ نے جو حقوق عطا کیے، اللہ کی شریعت نے جو حقوق عطا کیے، وہ پھر ماں کی حیثیت میں اور بیوی کی حیثیت میں اور بیٹی کی حیثیت میں اور بہن کی حیثیت میں، نانی کی حیثیت میں اور دادی کی حیثیت میں اور بھتیجی کی حیثیت میں اور بھانجی کی حیثیت میں اور دیگر جو مراتب ہوا کرتے ہیں اس کے اعتبار سے، بڑے کی حیثیت میں، عورت بڑی بھی تو ہوتی ہے عمر کے اعتبار سے، اس سارے تناظر میں جو حقوق شریعت نے بیان کیے وہ تو موجود ہیں۔ ہم کون سے نعرے لگا کے کن حقوق کی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ آزادی نسواں کی پرفریب نعرے کی بنیاد پر ہم کیا تذلیل کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان ہتھ کنڈوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ اللہ نے جو تعلیمات مردوں کو عطا فرمائی وہ ان پر عمل کریں، جو عورتوں کو عطا فرمائی وہ ان پر عمل کریں، اور ہم وہ ایک معاشرہ بنائیں کہ جہاں ہم ذمہ داریاں فرائض ادا کرنے والے ہوں، نہ کسی مانگنے والے اور بھیک کے لیے ہاتھ پھیلانے والے ہوں۔ www.darsequran.com